جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب سے، اس میں بھی اللہ ایمان والوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ایمان والوں کے لیے بخت کا ستارہ عروج پر ہوتا ہے جب وہ خالق کے کسی حکم پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی دیگر آیات کا مفہوم اگر مد نظر رکھا جائے تو یاد الہی کے لیے انسان کو قیام کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور پہلوؤں پر ہر حالت میں حکم ربانی ہے کہ اللہ کی یاد، اس کا ذکر کیا جائے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ذکر الہی کی فضیلت و عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور ذاکرین جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ذکر کرنے والے نہ صرف زمین میں بسنے والوں کے لیے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والے زمین میں ذکر کرنے والوں کے گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں، ایسا روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں۔ اور رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث گویا ہمیں ترغیب دلا رہی ہے کہ گھروں میں ذکر الہی کی کثرت ہونی چاہیے۔ اللہ کا ذکر جس جگہ ہو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خالق کی رحمتیں برستی ہیں، انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور کامیابیاں ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہیں جو صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کثیر تعداد میں حدیث مبارکہ یاد الہی کی رغبت دلاتی ہیں، توجہ کا